السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم دوستوں، آپ جانتے ہیں کہ اس جامعہ میں عربی خطبے کا خلاصہ بیان کیا جاتا ہے۔ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ آج کے خطبے کا موضوع تھا نعمت امن و اطمینان پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا۔ الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ میرے محترم دوستو، میں اپنے آپ کو اور آپ سب کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی نصیحت کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کی ظاہری اور باطنی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرنے کی تلقین کرتا ہوں، کیونکہ شکر نعمتوں کے بڑھنے کا سبب ہے اور ناشکری سخت عذاب کا باعث بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کا فرمان ہے، وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اور جب تمہارے رب نے اعلان کر دیا کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں ضرور زیادہ دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب یقیناً بہت سخت ہے۔ اے مسلمانوں، امن اور اطمینان کی نعمت ان عظیم نعمتوں میں سے ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس مبارک سرزمین پر عطا فرمائی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے فضل سے امن و امان اور استحکام کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمارے حکمران ہماری راحت اور حفاظت کے لیے کوشاں ہیں اور ہمارے ملک کو ہر قسم کی برائی سے محفوظ رکھنے کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کا فرمان ہے، الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، جس نے انہیں بھوک میں کھانا دیا اور خوف سے امن عطا کیا۔ لہٰذا امن کی یہ نعمت بہت عظیم نعمت ہے جس کی قدر وہی جانتا ہے جو اسے کھو دیتا ہے۔ اس لیے ہم پر لازم ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اس نعمت کی حفاظت کریں اور اس کے دوام کے لیے، ہمیشگی کے لیے دعا کرتے رہیں۔ میرے محترم بھائیو، اس عظیم نعمت کا شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم ایسے معاملات میں مداخلت نہ کریں جن کا تعلق ان واقعات اور بحرانوں سے ہو جو بعض میڈیا کے ذریعے پھیلائے جاتے ہیں۔ اسی طرح ہمیں چاہیے کہ ہم امن و امان سے متعلق ویڈیوز بنانے یا انہیں پھیلانے سے بچیں، کیونکہ یہ کام لوگوں میں خوف پھیلانے اور معاشرے میں اضطراب پیدا کرنے کا سبب بنتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ ایسی چیز کو چھوڑ دے جو اس سے متعلق نہ ہو۔ لہٰذا بے فائدہ کاموں میں مشغول ہونا دین اور دنیا دونوں کے لیے نقصان دہ ہے، اور مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے وقت کو ایسے کاموں میں لگائے جو اس کے دین اور دنیا کے لیے فائدہ مند ہو۔ اے ایمان والو، افواہیں پھیلانا اور جھوٹی خبریں نشر کرنا شرعاً حرام کاموں میں سے ہے، کیونکہ اس سے امن میں خلل پڑتا ہے اور دشمنوں کو موقع ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لیا کرو۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم خبروں کو پھیلانے سے پہلے ان کی تحقیق ضرور کریں اور صرف معتبر سرکاری ذرائع سے آنے والی معلومات پر اعتماد کریں تاکہ ہمارے ملک کا امن اور استحکام برقرار رہے۔ اے معزز حضرات، ان حالات میں ہمیں کثرت سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو ہمارے ملک کی حفاظت فرمانے کی توفیق عطا فرما، اسے ہر قسم کی برائی اور فتنوں سے محفوظ رکھے اور تمام مسلمانوں کے ممالک میں امن و امان قائم رہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کا فرمان ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو میں قریب ہوں، دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے اور مصیبتوں کو دور کرنے کا ایک بڑا ذریعہ ہے۔ اے مسلمانوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بہادر فوجیوں کو یاد رکھیں جو ہمارے وطن کی حفاظت کرتے ہیں اور رات دن ہماری سلامتی کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ وہ ہمارے احترام،
قدردانی اور دعا کے مستحق ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں، ان کی خدمات کی قدر کریں اور ان کے ساتھ تعاون کریں۔ اے مومنو، امن اور استحکام کی نعمت دراصل توحید و ایمان کے ثمرات میں سے ایک عظیم نعمت ہے۔ یہ اس بات کا نتیجہ ہے کہ اس سرزمین میں اللہ کے دین کو نافذ کیا گیا ہے، لہٰذا ہم پر لازم ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں، اپنے حکمرانوں کی جائز باتوں میں اطاعت کریں اور ہر اس چیز سے دور رہیں جو امن و استحکام کو نقصان پہنچاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اشار علی اخیہ بحدیدۃ فإن الملائکۃ تلعنہ حتی یدعها، جو شخص اپنے بھائی کی طرف ہتھیار سے اشارہ کرے تو فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں جب تک وہ اسے چھوڑ نہ دے۔ تو پھر سوچئے کہ جو لوگ معاشرے میں خوف، بدامنی اور انتشار پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں ان کا جرم کتنا بڑا ہوگا۔ اے اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اس نے ہمیں امن اور ایمان کی نعمت عطا فرمائی، اور اس نعمت کی حفاظت کے لیے ہم سب کو مل کر کوشش کرنی چاہیے۔ ہمیں اپنے حکمرانوں کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے اور اپنے وطن کی بھلائی کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اے اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اس کی نعمتوں پر شکر ادا کرو اور اپنے حکمرانوں کی اطاعت بجا لاؤ، کیونکہ ان کی اطاعت اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ یاد رکھو کہ امن کی حفاظت ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے ہم اپنے معاشرے کے امن کو برقرار رکھنے کے لیے کوشش کریں اور ہر اس چیز سے دور رہیں جو فساد اور انتشار کا سبب بنتی ہے۔ یہ وطن خدا کی نعمت ہے، اسے سنبھال کے رکھنا، یہ شہیدوں کی امانت ہے، اسے سنبھال کے رکھنا، یہ امن کا گلشن ہمیشہ مہکتا رہے، یہ دعا ہے اسے دل سے سنبھال کے رکھنا۔ نہ نفرتوں کی بو آندھی، نہ خوف کا ہو سما، خدا کرے یہ گلشن ہمیشہ امن میں رہے۔ اے اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرو اور اپنے معاشرے میں امن قائم رکھنے کی کوشش کرو۔ آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس ملک کو، اس بلاد حرمین شریفین کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اللہم احفظ بلادنا و بلاد المسلمین من کل سوء، اے اللہ ہمارے ملک اور تمام مسلمانوں کے ممالک کو ہر برائی سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہم پر امن اور ایمان کی نعمت کو ہمیشہ قائم رکھنا۔ اللہم انصر المسلمین فی کل مکان، اے اللہ دنیا میں ہر جگہ جہاں بھی مسلمان بس رہے ہیں، اے اللہ تو ان کی مدد و نصرت فرما۔ اے اللہ ہماری دلوں کی تمام نیک حاجات کو تو اپنے فضل اور کرم سے قبول و منظور فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔